تصور کرے کہ ایک صبح آپ اٹھے اور پتہ چلے کہ دنیا ختم ہو چکی ہے، شہر خالی پڑا ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہر طرف ایسے شکاری گھوم رہے ہیں جو انسانوں سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہیں اور دور سے ہی انسانوں کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ اسی دنیا میں اب انسان نہیں، صرف خون کے پیاسے زومبیز باقی رہ گئے تھے۔ کچھ زومبیز اتنے تیز تھے کہ گاڑیوں تک کا پیچھا بھی کر لیتے اور کچھ انسانوں کی طرح سوچ بھی سکتے تھے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک چھوٹے لڑکے سے جو ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک سگنل چلا جاتا ہے اور ایمرجنسی الرٹ شروع ہو جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک وائرس پھیل چکا ہے جو انسانوں کو چند ہی منٹوں میں زومبی بنا دیتا ہے۔ اس کی ماں گھبرا کر اپنے دونوں بچوں کو لے کر وہاں سے بھاگتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی تک پہنچتے ہیں ایک زومبی ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ چھوٹی لڑکی ایبیگل خوف کے مارے گاڑی کے نیچے چھپ جاتی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں اور بھائی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی ماں بھی بدلنے لگتی ہے اور اسی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تبھی ایک اجنبی آدمی آتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کا بھائی بھی اب انسان نہیں رہا تھا۔ گولیوں کی آواز کے ساتھ اس کی پرانی دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کہانی 10 سال آگے بڑھ جاتی ہے۔ اب دنیا مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی، شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے اور انسانوں کی جگہ ہر طرف زومبیز گھوم رہے تھے۔ ایبیگل اب جوان ہو چکی تھی اور پچھلے 10 سالوں سے جنگلوں میں جیک کے ساتھ زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ جیک نے اسے لڑنا سکھایا تھا، چھپنا سکھایا تھا اور زندہ رہنے کے تمام طریقے سکھائے تھے، لیکن جیک کو اب انسانوں پر بھی بھروسہ نہیں رہا تھا۔ اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ انسان ہی تھے۔ ایک رات اچانک ایک زومبی ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ جیک اسے مار دیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اگر ایک زومبی یہاں ہے تو آس پاس پورا جھنڈ بھی موجود ہوگا۔ وہ فوراً ایبیگل کو اٹھاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ راستے میں انہیں ایک جیپ نظر آتی ہے جس میں ایک آدمی زومبی سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ جیک اسے بچانا چاہتا ہے لیکن ساتھ ہی ایبیگل کا آخری تربیتی امتحان بھی لینا چاہتا ہے۔ ایبیگل گولی چلاتی ہے لیکن غلطی سے وہ آدمی بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا، ایک غلط گولی نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ ابھی مجبوراً جیک اسے ختم کر دیتا ہے کیونکہ اگر اسے زومبی نے کاٹا تھا تو وہ جلد ہی دوسروں کے لیے خطرہ بھی بن جاتا۔ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے ضروری سامان وغیرہ جمع کرتے ہیں، کھانا، ہتھیار اور دوسری اہم چیزیں، کیونکہ اس دنیا میں ہر چھوٹی چیز زندگی اور موت کے درمیان فرق بن چکی تھی۔ اسی دوران جیک کی نظر اس آدمی کے مضبوط جوتوں پر پڑتی ہے۔ وہ اپنے پرانے اور پھٹے جوتے اتار دیتا ہے اور نئے جوتے پہن لیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے دور سے گاڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے۔ چند لمحوں بعد ہتھیاروں سے لیس لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ انہیں شک ہوتا ہے کہ جیک اور ایبیگل نے ان آدمیوں کو مارا ہے اور اس کا سامان لوٹ لیا ہے۔ بات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ سب ایک دوسرے پر ہتھیار تان لیتے ہیں اور حالات کسی بھی لمحے قابو سے باہر ہو سکتے تھے، لیکن اچانک ایک حاملہ عورت درمیان میں آ جاتی ہے اور سب کو روکنے کا اشارہ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے کیونکہ اصل خطرہ کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اسی لمحے جنگل سے ایک خوفناک آواز گونجتی ہے، زمین ہلنے لگتی ہے اور پھر اچانک سینکڑوں زومبیز ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب بات چیت کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب صرف لڑائی باقی رہ گئی تھی۔ ہر شخص اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں ایسا لگتا ہے کہ وہ زومبیز کو روک لیں گے، لیکن زومبیز کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی منٹوں میں پورا گروپ بکھرنے لگتا ہے، کئی لوگ وہیں مارے جاتے ہیں اور باقی بھاگنے کی کوشش میں گھیر لیے جاتے ہیں۔ مجبوراً جیک، ایبیگل، میگن اور ڈیوڈ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور کسی طرح گاڑی تک پہنچتے ہیں اور تیزی سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے صرف چیخوں اور گولیوں کی آوازیں رہ جاتی ہے۔ راستے میں جیک ان سے پوچھتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، اس خطرناک علاقے میں کیا کر رہے تھے۔ تب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شپ ٹاؤن نامی جگہ جا رہے ہیں جہاں اب بھی انسان محفوظ زندگی گزار رہے ہیں اور نئے آنے والوں کو پناہ بھی دی جاتی ہے، لیکن جیک اس بات پر یقین نہیں کرتا۔ اس کے لیے دنیا اب کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اچانک ان کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اور راستے میں بند ہو جاتی ہے۔
अब इनके पास पैदल चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। आगे का सफर पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। हर कदम पर मौत उनका पीछा कर रही थी। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक वीरान रिहायशी सोसाइटी नजर आती है, जहां ऊंची ऊंची इमारतें तो मौजूद थी, लेकिन पूरा इलाका खौफनाक खामोशी में डूबा हुआ था। पूरा इलाका इंतहाई खामोश और खौफनाक महसूस हो रहा था। जैक पहले पूरे इलाके का मुआयना करते हैं और हर कोने और हर इमारत को गौर से चेक करता है, ताकि यकीन हो जाए कि कहीं कोई ज़ोंबी छुपा हुआ ना हो। जब उसे कोई खतरा नजर नहीं आता तो वो सबको वही रात गुजारने का मशवरा देता है। आग जलाई जाती है और काफी अरसे बाद सबको कुछ सुकून महसूस होता है। रात के वक्त मेगन की उम्मीद मजीद बढ़ जाती है। वो शिप टाउन के बारे में बताती है कि वहाँ मौजूद लोगों से रेडियो के जरिए राबिता हो सका है। इसके मुताबिक वहाँ वाकई इंसान आबाद है और नए जिंदा बच जाने वालों को खुशामदीद भी कहा जा रहा है, लेकिन जैक उस पर यकीन नहीं करता। इसके लिए दुनिया अब धोखे और खतरात से भरी हुई थी। वो रात भर की हिफाजत के लिए जाल बिछाता है और मुख्तलिफ जगहों पर अलार्म भी महफूज कर देता है। इसी रात जैक अपना मंसूबा सबको बताता है कि वो कहता है कि वो सिर्फ कुछ फासले तक उनके साथ जाएगा। इसके बाद वो एबिगेल के साथ अलग रास्ता इख्तियार करेगा। ये सुनकर एबिगेल नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि ऐसे वक्त में एक दूसरे को छोड़ना गलत होगा, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि एक खौफनाक सियाह चेहरे वाला ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहा है। वो इनकी खुशबू सूंघते हुए उन तक पहुंच चुका था। अगली सुबह एबिगेल इमारत की छत पर खड़ी पुरानी यादों में खोई हुई थी। अचानक उसे नीचे जंगल की तरफ कुछ हरकत महसूस होती है। ज़ॉम्बीज़ उस इलाके में दाखिल हो चुके थे। वो फौरन सबको खबरदार करने के लिए नीचे भागती है, लेकिन सीढ़ियों में एक ज़ॉम्बी इस पर हमला कर देता है। एबिगेल बहादुरी से मुकाबला करती है और किसी तरह खुद को बचा लेती है, मगर खतरा अब पूरी इमारत में फैल चुका था। इसी वक्त ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड इमारत में दाखिल होना शुरू हो जाता है। तभी जैक के लगाए हुए जाल काम करना शुरू कर देते हैं और जोरदार धमाके होते हैं और कई ज़ॉम्बीज़ वही मारे जाते हैं। अब सबको यकीन हो जाता है कि ये हमला अचानक नहीं था। ज़ॉम्बीज़ मुसलसल उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन एबिगेल के जहन में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। वो बताती है कि करीब ही एक एयरपोर्ट मौजूद है जहां उसके वालिद कभी काम किया करते थे। मुमकिन है वहाँ कोई जहाज मौजूद हो जिसकी मदद से वो सीधे शिप टाउन पहुँच सके। अब उनके पास यही आखिरी उम्मीद थी, या तो वो शिप टाउन पहुँच जाते या फिर रास्ते में हमेशा के लिए खत्म हो जाते। कुछ देर बाद वो सब एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाते। थोड़ी देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का मंजर देखकर उनकी उम्मीद तकरीबन खत्म हो जाती है। पूरा रनवे सुनसान पड़ा था। हर तरफ जंग आलूद ढांचे और वीरानी छाई हुई थी। जैक पहले ही कह देता है कि यहाँ इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर वो एक पुराने हैंगर तक पहुंचते हैं और अंदर एक छोटा तैयारा खड़ा देखते हैं। ये देखकर सब किसान से थम जाती है। डेविड तैयारे का मुआयना करता है। डेविड उस जहाज का मुआयना करता है और बताता है कि अगर थोड़ा वक्त मिल जाए तो उसे दोबारा उड़ने के काबिल भी बनाया जा सकता है। इसके अंदाजे के मुताबिक 10 से 15 मिनट काफी होंगे। वो फौरन मुरम्मत काम शुरू कर देता है, जबकि बाकी लोग बाहर पहरा देने लगते हैं। लेकिन अचानक उन्हें एक बड़ा ज़ॉम्बी का झुंड नजर आता है। वो तेजी से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। अब वक्त उनके हाथ से निकल रहा था। सब घबराकर डेविड से जल्दी करने का मुतालबा करता है। इसी दौरान एबिगेल खुद पायलट की सीट पर बैठ जाती है, क्योंकि बचपन में उसके वालिद ने उसे जहाज के बारे में कुछ बुनियादी बातें सिखाई थी। वो डरते डरते कंट्रोल्स को समझने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ अब बहुत करीब पहुंच चुके थे। एक ज़ॉम्बी सीधा जहाज के दरवाजे तक पहुंच जाता है। जैक फौरन इसे गोली मार देता है और इसी हंगामे के दौरान एबिगेल किसी तरह इंजन स्टार्ट करने में कामयाब हो जाती है। जहाज रनवे पर दौड़ना शुरू कर देता है और चंद लम्हों में बाद फिजा में बुलंद हो जाता है। कई सालों बाद पहली बार उन्हें महसूस होता है कि शायद वो वाकई बच जाएंगे। एबिगेल के चेहरे पर सुकून और खुशी नजर आती है। अब शिप टाउन उन्हें बहुत करीब महसूस होने लगता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। अचानक जहाज का इंजन खराब होना शुरू हो जाता है। इसमें धुआं निकलने लगता है और जहाज जोर जोर से हचकोले खाने लगता है।
سب کے چہروں پر خوف واپس آ جاتا ہے۔ پھر ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ جہاز جنگل کے درمیان جا گرتا ہے۔ یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ سب زخمی ہو جاتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے سب زندہ بھی بچ جاتے ہیں۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ جہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ اب ان کے پاس دوبارہ پیدل سفر کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا۔ حادثے کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ ان کی امید ایک بار پھر ٹوٹ چکی تھی، لیکن رک جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ زخمی اور تکے ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھتے رہے۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل پیدل سفر کے بعد انہیں ایک پرانا ریلوے اسٹیشن دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت جیک پہلے پورے اسٹیشن کی تلاشی لیتا ہے، اور جب اسے کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رات وہیں گزاری جائے گی۔ کافی عرصے کے بعد انہیں کچھ سکون محسوس ہوتا ہے۔ نقشہ دیکھنے کے بعد انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ شپ ٹاؤن اب زیادہ دور نہیں رہ گیا۔ اسی دوران میگن جیک کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر جیک نہ ہوتا تو وہ لوگ کبھی زندہ نہ بچ پاتے۔ یہ سن کر پہلی بار جیک کے رویے میں نرمی آتی ہے۔ پھر وہ اپنی زندگی کی ایک تلخ حقیقت بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ 10 سال پہلے جب وائرس پھیلا تھا، اس کی اپنی بیوی بھی زومبی بن چکی تھی اور اسے مجبوراً اپنی بیوی کو مارنا پڑا تھا۔ اسی دن کے بعد اس نے لوگوں پر اپنا اعتماد کرنا چھوڑ دیا، لیکن ایبیگل نے اس کی سوچ بدل دی تھی۔ یہی ایک وجہ تھی جس نے انسانیت سے جوڑے رکھا۔ پہلی بار جیک اپنا فیصلہ تبدیل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب وہ انہیں درمیان راستے میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ خود انہیں شپ ٹاؤن تک پہنچائے گا۔ یہ سن کر سب کو اطمینان محسوس ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف ڈیوڈ کی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے ایک زومبی نے کاٹ لیا ہے اور وائرس اس کے جسم میں پھیل رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک انسان نہیں رہ سکے گا۔ اگلی صبح ان کا سفر دوبارہ شروع ہوتا ہے، لیکن اب فضا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہر چہرے پر تکن اور خوف نمایاں تھا۔ راستے میں جیک کو ڈیوڈ کی حالات مشکوک لگتی ہے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کے لیے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جیک کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ ڈیوڈ کو الگ لے کر سچ پوچھتا ہے۔ آخرکار ڈیوڈ بتاتا ہے کہ اسے پہلے ہی زومبی نے کاٹ لیا تھا اور وائرس اس کے جسم میں پھیل چکا ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ جیک اسے صاف الفاظ میں 2 راستے دیتا ہے، یا تو وہ خود اپنی زندگی ختم کر لے یا پھر جب وقت آئے گا جیک اسے روکنے پر مجبور ہوگا۔ ڈیوڈ پر سکون رہتا ہے اور صرف اتنا کہتا ہے کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ رات کے وقت انہیں ایک اکیلا گھر نظر آتا ہے۔ مدد کی امید میں وہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اپنے ہتھیار نیچے رکھ دو ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ گھر کے اندر ایک سائنسدان رہتا تھا۔ وہ انہیں اندر آنے دیتا ہے اور خود کو ایک محقق ریسرچر کے طور پر انٹروڈیوس کراتا ہے، جو کئی سالوں سے اس وائرس کا علاج تلاش کر رہا ہے۔ شروع میں سب کو امید پیدا ہوتی ہے کہ کانا اور محفوظ جگہ دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ شاید اب حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ حقیقت سامنے آنے لگتی ہے۔ وہی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ یہ وائرس دراصل ایک نظام ہے اور صرف طاقتور لوگ ہی زندہ رہنے کے قابل ہے۔ اس کے نزدیک انسان اور زومبی کے درمیان فرق ختم ہو چکا تھا۔ اسی دوران ڈیوڈ کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے اور باتھ روم میں جا کر آئینے میں خود کو دیکھتا ہے۔ اس کی رگیں کالی پڑ چکی تھی اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ تبدیلی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب وہ واپس باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باقی سب بے ہوش پڑے ہیں۔ سائنٹسٹ نے انہیں دھوکے سے نشاور دوا دے دی تھی۔ وہ ایک خاص آلے کے ذریعے زومبیز کو کنٹرول کرتا تھا اور اعلان کرتا ہے کہ اب یہ دنیا اس کی ہے۔ ڈیوڈ غصے میں آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن خود بھی کمزوری کے باعث گر جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد سب کو ہوش آتا ہے اور وہ خود کو بندہ ہوا پاتے ہیں۔ سائنٹسٹ اپنی زومبی بن چکی بیوی کو بھی دکھاتا ہے، جسے اس نے قید کر رکھا تھا اور برسوں سے اس پر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے آزاد کر دیتا ہے اور زومبی عورت فوراً ان پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اسی افراتفری میں ڈیوڈ کے اندر موجود وائرس اسے غیر معمولی طاقت دیتا ہے۔ وہ اپنی رسیاں توڑ دیتا ہے اور باقی سب کو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ سب لوگ کسی نہ کسی طرح وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور سائنسدان کی گاڑی لے کر نکل جاتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ان کے پیچھے ایک زومبیز کا بڑا جھنڈ چھوڑ دیتا ہے۔ طویل لڑائی کے بعد ڈیوڈ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔ وہ آخری بار اپنی انسانیت کا
सबूत देता है और बाकी सबको आगे जाने का मौका भी देता है ताकि वो शिप टाउन पहुंच सके। जब वो खुद अकेला ज़ॉम्बीज़ के सामने खड़ा हो जाता है, दूसरी जानिब जैक, एबिगेल और मैगन आखिरकार एक महफूज बस्ती के करीब पहुंच जाते हैं। पहरेदार उन्हें देख लेते हैं और इन्हें लेने के लिए एक किश्ती भेजी जाती है। वो तीनों कामयाबी से शिप टाउन पहुंच जाते हैं। आखिरकार उनका तवील और ख़तरनाक सफ़र मुकम्मल हो जाता है, लेकिन जंगल के अंदर डेविड की आखिरी लड़ाई अब भी जारी थी और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।